بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ کی ذات سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے واقعہ معراج اور اس کا پیغام۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کی ابتدا جو اسراء سے ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا نقطہ آغاز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں لے کر آئے۔ یہاں آپ کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے مبارک دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر سونے کی ایک تشتری میں علم و حکمت آئی اور آپ کے دل کو اس علم و حکمت سے بھرا گیا اور پھر سینے کو دوبارہ اسی طرح جوڑ دیا گیا۔ یہاں سے آپ براق پہ سوار ہوئے اور چند ہی لمحوں میں مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، جس سے آپ امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ حدیث مبارک میں ہے ثم عرج بی الی السماء، پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا سفر، دوسرے کا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچے اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی عرض کر دیا کہ اب اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اس سے آگے آپ ہی کے جانے کا مقام ہے۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عروج اور معراج کی بلندیاں حاصل ہوئیں۔ یہ عروج اور یہ بلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاصیت ہے جو آدم کی اولاد میں نہ کسی انسان کو نصیب ہوئی اور نہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے کسی کو یہ مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو پوری مخلوق میں صرف آپ کو حاصل ہے۔ یوں یہ آپ کا بلند مقام معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور امت اسلامیہ کے ہاں اس واقعے کو، اس مناسبت کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کیا یہ معراج خواب کی حالت میں تھا، روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ قرآن کریم کے الفاظ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بعبدہ کے الفاظ ہیں، اور عبد کا اطلاق انسان کے جسم اور روح پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ رسالت کی گواہی آپ کی روح کے لیے نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہے۔ تو
تو یہاں عبدہ کا اطلاق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہے، جس میں آپ کا جسم اطہر اور آپ کی روح مبارک شامل ہیں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں جب بعبدہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے واضح ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ جسمانی کیفیت کے ساتھ تھا، اور اس پر امت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور قریش کو اس بات کا علم ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کا سفر کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر اظہار تعجب کیا۔ اگر یہ خواب کی حالت ہوتی، اگر یہ روحانی کیفیت ہوتی تو قریش مکہ کو کسی اظہار تعجب کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ تمام مسلمانوں کے پاس جاتے اور کہتے، دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ تمہارا نبی وہ سچائی کی طرف نہیں بلاتا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، دیکھو وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں تک کے سفر کے دعوے کر رہا ہے، جو کہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے۔ مسلمان یہ سن کر خاموش ہو جاتے، لیکن جب یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی کہ دیکھو ابوبکر، جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا نبی یہ بات کہتا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، چاہے میری عقل اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو یوں مسلمان کا ایمان اس واقعہ معراج پر اور اس جسمانی معراج کی کیفیت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی حالت میں معراج حاصل ہوا، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں چاہے ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ معراج دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور معجزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرماتے ہیں، جس میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو معجزانہ کیفیت میں رکھ کر تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس میں شک و شبہ پیدا کرنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی عقل، اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ سال قبل تک ماہرین فلکیات اس واقع معراج پر یوں اعتراض کرتے تھے کہ زمین کے ارد گرد آگ کا ایک دائرہ ہے جسے کرۂ ناریہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی اس کرۂ ناریہ کو کراس نہیں کر سکتا، جو بھی وہاں پہنچتا ہے آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ لہٰذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی طرف جانا ان کے خیال میں اس لیے ناممکن تھا کہ کرۂ ناریہ درمیان میں حائل ہے اور ہر وہ اوپر جانے والی چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن موجودہ تحقیق نے ثابت کر دیا کہ زمین کے ارد گرد ایسا کوئی کرۂ ناریہ نہیں ہے کہ جو اس کے مدار سے باہر کسی چیز کو جانے کے لیے رکاوٹ بنے۔ تو یہ انسان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ایک محدود معلومات کی بنیاد پر، لیکن اس کا حقیقت واقعہ اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قریب زمانے تک یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ زمین کی کشش ثقل وہ کسی چیز کو اپنے مدار سے باہر نہیں جانے دیتی، لہٰذا
معراج کا تصور اس لیے ناممکن ہے کہ زمین کی ثقل کسی چیز کو باہر جانے کی گنجائش نہیں دیتی، لیکن موجودہ سائنس نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا۔ تو گویا عقل کی بنیاد پر جو اعتراض کیا جا رہا تھا، اور اس دور میں لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا علم کا نمونہ پیش کیا ہے، اس کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، چونکہ یہ محدود عقل تھی جس کا مقابلہ اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے جب شق صدر کا ذکر ہوتا ہے اور دل کو دھونے کا ذکر ہوتا ہے، تو ماضی قریب تک کی کتابوں میں اس بات پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ شق صدر کیسے ممکن ہے، دل کو نکالنا اور اس کو دھونا کیسے ممکن ہے، اس سے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کا ایک محدود علم تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا آپریشن ہوتا ہے، اس کے دل کا جو علاج ہے وہ کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سینے کو بند کر دیا جاتا ہے، سلائی کر دی جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد انسان صحیح سالم ہو کر معاشرے میں اپنا کردار انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو گویا ماضی قریب تک اللہ کی اس قدرت پر اعتراض کرنے والے، شق صدر کی بنیاد پر اعتراض کرنے والے، اپنے محدود علم کی بنیاد پر اس واقعہ معراج کو جھٹلا رہے تھے۔ تو یوں جہاں بھی معجزے کا لفظ آ جاتا ہے وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ عقل محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ محترم سامعین، یہ سورہ اسراء اور معراج، سورہ بنی اسرائیل، جس کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے کی، اس کے یہ دو نام تفسیروں میں لکھے گئے ہیں، سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ اسراء اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام ہے، چونکہ اس کے تمام مضامین اسی واقعہ معراج کے ارد گرد گھومتے ہیں، جس میں اسلام کا خلاصہ اور معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی وہ پیغام معراج ہے جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں مختلف احکامات میں ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو معاشرتی زندگی کا اہم حصہ ہیں، جو کسی عالمی انسانی چارٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی، جو کسی حقوق انسان کے منشور میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک جھلک انتہائی اختصار سے پیغام معراج کے نام سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی سورہ اسراء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، مشکلیں حل کرنے والا اللہ، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا حکم دیا گیا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، خاص طور پہ جب وہ بڑی عمر کے ہو جائیں تو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہتر سے بہتر معاملہ کرو، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور وہ دعا کے الفاظ ہم سب کو یاد ہونے چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی بچپن کی حالت میں۔ تیسرا حکم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا تصور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، جو رشتہ داروں میں سے تمہارے ساتھ غلط سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ورنہ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو ایک معاشرے کی روایت ہے، اس میں رشتہ داری کے کسی حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ رشتہ داری کی حق کی ادائیگی یہی ہے کہ وہ قطع رحمی بھی کریں، وہ غلط سلوک بھی کریں، تو بھی ہم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ہے صل من قطع کا۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا
ولا تبذر تبذیرا، اسراف نہ کرو. یہ مال اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں اور ایسا مالک ہوں کہ اس پر جیسے میں چاہیں تصرف کروں. نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی بھی کچھ حدیں رکھی ہیں کہ اسراف کرنا، اس کو ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کی اجازت نہیں. اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی. صرف یہی نہیں کہ اسراف سے منع کیا گیا، بلکہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بخل سے بھی منع کیا گیا کہ بخیلی سے کام نہ لو. کھلے دل سے خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، معاشرے کی رفاہی کام پہ خرچ کرو. چھٹے نمبر پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو بھوک اور افلاس کے ڈر سے. اولادوں کو قتل کرنے کا ایک تصور تو قدیم زمانے میں تھا کہ یا تو اس لیے قتل کر دیا جاتا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، یا اس لیے قتل کر دیا جاتا کہ یہ لڑکی ہے اور لڑکی کا معاشرے میں میرے ساتھ ہونا میرے لیے باعث ننگ اور باعث عیب ہے، لہذا اس کو قتل کر دیتا ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، افلاس اور بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. محترم حاضرین، آج یہ اسقاط حمل کا جو تصور ہے، خاص طور پہ تیسرے چوتھے مہینے کے بعد جب بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو جان پڑ جانے کے بعد وہ ایک زندہ انسانی جسم ہوتا ہے، گو کہ وہ ماں کے رحم اور پیٹ میں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ روح پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل کے نام سے اس کو ضائع کر دیا جائے. اس کو بھی قتل اولاد میں شامل کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی اور جان کو بھی تمہیں قتل کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ہاں، اگر کوئی شخص قاتل ہو تو اس کو قتل کے بدلے میں جب تم قتل کرو تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. کیا آداب ہیں؟ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اس کے قتل میں ایذا رسانی سے کام نہ لو. کیوں کہ وہ ایک ذی روح انسان ہے اور ایک جان کا احترام ہے، گو کہ وہ قاتل ہے، اس کو قتل کرنا ہے تو قتل بھی ایسے طریقے سے کرو کہ اس کے ایذا کی کیفیت نہ ہو. یہاں قتل سے پہلے، قتل کرتے وقت اور قتل کرنے کے بعد انسانی لاش کے احترام کا بھی جو تصور دیا گیا ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہوگی. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، ارشاد فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرو کہ جو زنا کے قریب جانے کا سبب بن سکتے ہیں. چونکہ جب انسان اسباب اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اگلے مراحل میں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے. مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور غریب یتیم کے مال پر اپنا ایسا تسلط نہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکے. اگر تم اس کے نگران بنائے گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے مال کو صحیح طور پر محفوظ رکھنا ہے اور اس کا غلط قبضہ یا غلط طور پر اس کا استعمال نہیں کرنا. یہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت پیغام اسراء اور پیغام معراج کے حوالے سے امت اسلامیہ کو اور انسانیت کو دے رہے ہیں. مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ پیمائش کو پورا کرو، پیمائش میں کمی نہ کرو، وزن میں کمی نہ کرو. جتنا تم نے قیمت وصول کی ہے اس قیمت کے مطابق اس کی ادائیگی اپنے مال کی شکل میں پوری کر کے دو. مزید ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو،
انک لن تخرق الارض، تم اتنے مضبوط نہیں ہو کہ زمین کو پھاڑ دو، اور نہ ہی تم اتنے اونچے ہو کہ آسمانوں کی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکو، تو تم ایک مخلوق ہو اور اپنے درجے میں رہتے ہوئے زندگی گزارو، اور تکبر اور اکڑ کے چلنا کہ اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ دینی معاملات میں خاص طور پر ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ علم نہ ہونے کے باوجود ہر شخص دینی معاملات میں مداخلت اور تبصرے کی ایک وہ گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے جس کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے بھی وہ دینی معاملات کو، دینی امور کو، دینی مسائل کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ مرض آج ہم میڈیا میں بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس کا میدان نہیں ہے اس کو اس میدان میں تبصرے کے لیے اور اس میدان میں اظہار خیال کے لیے بلایا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین کے معاملات، دین کے مسائل ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ جن کو دین کا علم نہیں ہوگا۔ جب وہ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے دینی مسائل بیان کریں گے تو غلط بیان کریں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مزید پیغام معراج کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم کرو سورج نکلنے سے لے کر فجر تک کا جو معمول اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس نظام کے مطابق نماز کو قائم کرو۔ تو یہ وہ 12-13 چیزیں تھیں جو پیغام معراج کے نام پر اس سورہ اسراء میں بیان کر دی گئیں۔ تو یوں محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج سے آپ کو پوری انسانیت میں عروج اور بلندی کا جو مقام و منصب حاصل ہوا وہ امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نسبت کو، اس مناسبت کو امت میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی، آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث شریفہ سے واضح ہو کر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ معراج جسمانی حالت میں تھا، اور اس پر ایمان لانا اور عقیدہ رکھنا یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے، اور اس کو نہ ماننا یہ اپنے آپ سے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ معراج ایک معجزہ ہے، اس کو معجزہ سمجھ کے تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ آخر میں پیغام معراج کے عنوان سے سورہ اسراء میں جو مسائل، جو تعلیمات بیان کی گئی تھیں وہ انتہائی اختصار سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے تناظر میں پیغام معراج کو اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔